رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صلوات پڑھ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور آیات الہی کی تلاوت جب بھی ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ فرش اعضاء سے فکر کی بلندی، اخلاق کی بلندی، روحانیت و معنویت کی بلندی کا تبرک حاصل کرنے مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے اپنے جذبوں کو پاکیزہ بنا کر ایک سچی تمنا کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک آرزو، ایک تمنا، ایک حقیقی خواہش، ایک ہی حقیقی خواہش اور ایک واقعی تمنا کی بنیاد پر یہ شرف اور عظمت نام و ذکر حسین ابن علی ہے کہ خداوند عالم ہمیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہونے کی سعادت میسر فرما دیتا ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو امام رحمت کی بارگاہ ہے۔ اللہ رحم الراحمین ہے، ہمارا امام، ہر امام امام رحمت، امام رؤوف ہوتا ہے، اور وہ ان کے اعتبار، ان کی عظمت کے اعتبار سے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو مسلسل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں زیارت کی شکل میں کہ یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کے وعدے اور رسول کے وعدے اور امام کے وعدے پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے، یہ پرومس دیا گیا ہے کہ تم سچی تمنا کرو کہ ہم کربلا میں ہوتے تو تم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔
میں دعویٰ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہر کسی کا رتبہ شہدائے کربلا جیسا ہو جائے گا، ہر ایک کی اپنی فکر کی بات ہے، لیکن خداوند عالم جہاں تک محشور فرمانا ہو تو سچی خواہش پر، ہم نے کسی دن عرض کیا تھا نا کہ نیت کے ذریعے سے جسٹ پیوریفائڈ انٹینشن، پاکیزہ اور خالص ارادہ بہت سی وہ خوبیوں کا نتیجہ دلا دیتا ہے جو بظاہر ہم عمل کر بھی نہیں پاتے، حالات بھی نہیں بن پاتے۔ بہرحال آپ حضرات کی توجہ رہے، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، بولنے والوں کو، سننے والوں کو انشاءاللہ اخلاص نیت اور توفیق سعادت ابدی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور مولا امام عصر ہمیں اپنے جد کے سچے عزاداروں میں شامل فرما لیں، اور جب ہم سچے عزادار بن جائیں گے تو سچے منتظر امام بھی بن جائیں گے۔ عزاداری اور انتظار کا بالکل ایسا ربط ہے جو لازم و ملزوم کی طرح ہے۔ پوری عزاداری کے اہتمامات کو خلاصہ کریں تو یہ جذبہ نصرت و شہادت ہے، اور جذبہ نصرت و شہادت ہی کی ضرورت ہے امام کے انتظار کی حقیقت میں۔ معنوی اور معرفت کی راہ میں بلندی کے لیے انسان کو خداوند عالم نے جو راستہ عطا کیا ہے وہ عبادت اور اطاعت کا۔ خداوند عالم ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ کل کائنات مل کر اس کی ربوبیت و عبودیت کے مقابلے میں سر جھکا دے تو خدا کی خدائی میں کچھ بڑھنے والا نہیں ہے، اور اگر کل کائنات بفرض بغاوت پر اتر آئے اور کوئی بھی ذرہ عالم یا کوئی بھی مخلوق موجود خدا کی بندگی نہ کرے تو خدا کی خدائی میں کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہ عبادت کس لیے ہے؟ کہ بلندی کے لیے ہے، صرف ثواب ہی کے لیے نہیں ہے، ثواب بھی ہے، تربیت کے لیے ہے، دنیا کی آبادانی اور سعادت کے لیے ہے، آخرت کے لیے بھی ہے، اپنے نفس کی پرورش کے لیے ہے، اپنے ذہن و دل و دماغ کی بلندی کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی روشنی میں آدھے لائن کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے۔ خداوند عالم نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے، اور کمال تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ عبادت ہے، بندگی ہے، سرویٹوڈ، سینس آف سرویٹوڈ۔ میں بالکل آج کی ہماری اپنی زندگی سے مربوط کر کے گفتگو عرض کر رہا ہوں، پھر میں زور دے کر اپنے بزرگ تو بہرحال ان کو کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جوان بھائی بہنوں سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس پہ بہت غور کرنا ہے، کام کرنا ہے، اپنے آپ کو صبح و شام یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر بندگی کا احساس رہے۔ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، صبح و شام دعا ہے، صبح آپ پڑھ رہے ہیں، زیارت، بار بار زیارت، کیا ہم یہ تصور کر بیٹھیں کہ سلام ہم ہی بھیج رہے ہیں؟ یہ ان کی شان کریمی میں گستاخی ہوگی اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہاں سے جواب نہیں آتا ہے۔ یوں تو ہر شہید امام کی قبر سے بھی جواب آئے گا، اور جو ہمارا امام حی ہے جسے ہم ہر صبح و شام سر جھکا کر یاد کرتے ہیں، اس کی نگاہ عنایت ہمارے دلوں پر پڑے گی، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بس یہ یاد دلانا ہے کہ ہم بندہ ہیں، چونکہ دنیا کا جو پاپولر لائف سٹائل ہے وہ انسان کو کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنٹ سی، مستقل ہونے، غیر محتاج ہونے کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، جانے میں یا انجانے میں۔ بعض اوقات نماز، زیارت، تلاوت وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے انجانے میں مستقل سے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے یہ محنت کی، ہم نے اتنا حاصل کیا، ہم نے پہلے انڈر گریجویٹ کیا، پھر گریجویشن ہوا، پھر اس کے بعد میں ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی، اور پتہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا۔ یقیناً ہم نے محنت کی ہے، مگر یہ سب خدا داد ہے، خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک چیز کے لیے کہا۔ یہی فرق ہے ہماری زندگی میں اور غیر موحد لوگ، نان بلیورز۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہماری زندگی کا مرکز و محور خدا کی ذات ہے۔ یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں میں، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں۔ چلیں
جب ہم بلند ہونے لگتے ہیں عبادت کی راہ میں، ایک چیز ہے عبادت جو بس اللہ کی ہوتی ہے، توحید ذات، توحید عبادی، توحید افعالی، الحمدللہ ممبر اور مجلس اعضاء کی طفیل میں یہ سب موضوعات ہم سنتے رہتے ہیں اور بیان ہوتے رہنا چاہیے۔ عبادت بس اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں، بس اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اطاعت اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے، امام کی بھی ہے۔ اطاعت سمپل معنی میں فالو کرنا، ٹو اوبے، پیروی کرنا، ان کے حکم کو ماننا، یہ اطاعت ضروری ہے۔ خدا کی بھی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے، اطاعت۔ اور جہاں قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں، اور اطاعت کا نتیجہ بھی بڑا بلند ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بات اتفاق سے بات اس آیت تک پہنچی، رسول اللہ کے شہدائیوں میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک خیال ہے جو کھایا جا رہا ہے، ایک پریشانی، ایک الجھن ہے ذہن کے اندر، وہ کیا تھی؟ شاید یہ میری اور آپ کی بھی الجھن ہو سکتی ہے، ہمارا بھی ایک ذہن میں ایک خیال ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب تک قید حیات میں ہوں، آپ سامنے ہیں، میری ان آنکھوں کو آپ کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ میں ہوں، لیکن جب دنیا سے اٹھنے کا وقت آئے گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا، اب اس کے بعد قیامت اور جنت مل بھی گئی تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ وہ تو پھر بھی خوش نصیب تھا کہ رسول اللہ کے ظاہری چہرے مبارک کو دیکھنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو شرف ملا ہے، اگر انہوں نے اس شرف کا فائدہ اٹھایا تو بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کرۂ ارض نے، اس پوری زمین نے، ارتھ نے دا بیسٹ ٹائم جو دیکھا ہوگا وہ کون سا ہوگا پوری ہیومن ہسٹری میں؟ جب مدینے کی گلیوں میں پہلے تو ایک عام الفیل کو رسول اللہ کی ولادت واقع ہو گئی، پھر 30 عام الفیل کو امیر المومنین کی ولادت ہو گئی، پھر زمانہ آگے بڑھا، تمام حالات کے ساتھ جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، امیر المومنین اور جناب سیدہ کی شادی ہوئی، امام حسن و حسین پنجتن جب مدینے کی گلیوں میں ہوتے تھے، خانہ زہرا میں جب پنجتن جمع ہوتے تھے، یہ فضائے کائنات نے، اس کرۂ ارض نے جب پنجتن کو یکجا دیکھا ہوگا تو اس سے بہتر کوئی موقع تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ کائنات میں کوئی ایسے بہتر موقع تو نہیں آیا ہوگا۔ چلے یہ جملہ میں نے عرض کر دیا، ایک جملہ آج کی مناسبت سے جوڑ دیتا ہوں اسی میں، جن پر پنجتن کی نورانیتوں کا 5 کے 5 پنجتن کی نورانیت کا جس ذات پر اثر ہو اسے زینب کہتے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد جو 4 اماموں کی تربیت کے سائے میں پل کر دنیا کے لیے مجسم وفا بن کر نظر آئے اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھنے کو تو پوری دنیا نے دیکھا ہوگا اس وقت، جس کو بھی موقع ملا، مگر ہر کوئی عباس نہیں بن پایا، ہر کوئی زینب نہیں بن پایا، ہر کوئی سلمان نہیں بن پایا، ہر کوئی ابوذر نہیں بن پایا، ہر ایک کے لینے کا ظرف الگ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت بس اللہ کی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے، امام کی بھی ہے، اور اس میں بغیر چون و چرا کے معرفت امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم مفترض الطاعہ مانیں۔ میں آپ کا فریڈم آف تھنکنگ، سوچنے کی آزادی کو نہیں چھین رہا ہوں۔ اسلام کا سب سے بڑا صرف سلوگن نہیں، حقیقت اسلام ہی یہ ہے کہ تم دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ، اس سے بڑا کوئی اور فریڈم نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ کبھی معبود ڈکلیئر طریقے سے آئیڈل ورشپنگ ہے، کبھی نفس ہے، کبھی حکومت ہے، کبھی دولت ہے، کبھی خواہش ہے، کبھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کہ کوئی معبود نہیں تمہارا، بس اللہ۔ تو عبادت بس اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ اور رسول، نبی، امام کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے سے ہم کتنا بلند ہو سکتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا زیادہ تر لوگوں نے عام طور پر سنا ہوگا۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا وہ قول جو قرآن کا پارٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بتایا ہے، کہا گیا کہ وہ حدیث قدسی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، حتیٰ اجعلک مثلی، یا مثلی دونوں طرح سے بھی ہو سکتا پڑھا جائے، یہاں تک کہ میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں۔ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا،
خدا کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا، نہ اس کی مثل ہے، نہ ند ہے، نہ کفو ہے، یہ سب آیتیں اور روایتیں سب ہیں۔ یہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، آپ بڑی سنجیدگی سے بہت اچھا سن رہے ہیں، بس اسی طرح سے توجہ رہے۔ امام حدیث میں ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میری بات مان، میرے حکم پر چل، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ خدا نہیں، ہم سے کہا گیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اتصفوا بصفات اللہ، اللہ کی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کامل کوئی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ مظہر صفات الہی ہوتا ہے۔ امام تو کامل امام ہے، امام تو ایسا ہوتا ہے اس کا چہرہ خدا کا چہرہ، اس کا سننا خدا کا سننا، نہ خدا کو چہرے کی ضرورت ہے، نہ خدا کو کانوں کی ضرورت ہے، نہ خدا کو ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ کہا کہ جو چہرے اور کان اور ہاتھوں کی خصوصیات مثال کے طور پر ہیں، چہرے کا مطلب کیا ہے، چہرے کا کام کیا ہے؟ عام طور پر ابھی تک کی دنیا میں چہرہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے تعارف اور پہچان ہوتی ہے۔ کہ بھئی دیکھو خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں تمہیں بہت زیادہ شوق ہے کہ کوئی ایسا چہرہ دیکھوں تو خدا یاد آ جائے، تو کہ وجہ اللہ کو دیکھ لو، ان کی عدل کو دیکھو تو خدا کی عدل یاد آئے گی، ان کی رحمت کو دیکھو تو خدا کی رحمت یاد آئے گی، ان کے اخلاق کو دیکھو تو اخلاق خداوندی کا اظہار ہوگا۔ تو خداوند عالم نے فرمایا عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میرے حکم کی پابندی کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا صفات میں۔ پھر اس کے بعد اختیار بھی ہے کچھ، کہا حتی اقول فانا اقول کن فیکون، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ فَأَنْتَ تَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، تو کہے گا ہو جا تو چیزیں ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ اطاعت کے ذریعے سے بندگی کی معراج پہ پہنچ کر اس منزل تک پہنچتا ہے۔ انکس کہ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا فارسی کا کہ تین چار مصرے جلدی سے یاد آ رہے، لگتا ہے کہ اس موضوع سے مربوط ہے۔ انکس کے ترا شناخت جن را چه کند، فرزند و عیال و خان من را چه کند، دیوانه کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانے تو ہر دو جہان را چه کند۔ کہا کہ جس نے پروردگار، جس نے تجھے پہچانا، جس نے تجھے پا لیا، انکس کے ترا شناخت، وہ اپنی جان لے کر کیا کرے، اپنے اولاد، فرزند، خاندان، دنیا، دولت وہ لے کر کیا کرے؟ تو اسے اپنا دیوانہ بنا کر کے دونوں جہاں کی حکومت بھی اس کے ہاتھ میں دے دے، وہ تیرا جو دیوانہ ہے دونوں جہاں کی حکومت لے کر کرے کیا؟ جسے تو مل گیا دعا رفع میں، الہی من الذی وجدک ماذا فقد، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ تو خداوند عالم، یہاں پہ امام حسین کے اشعار بھی ہیں، بات تھوڑی سی طول ہو جائے گی، کہ ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی یراکا، الہی لئن قطعتنی فی الحب اربا فما ہن الفؤاد الی سواکا، اے میرے مالک میں نے دنیا کو تیری خاطر چھوڑ دیا، ترکت الخلق، خلق پوری دنیا کو تیری خاطر چھوڑ دیا، اپنے بچوں کی یتیمی کو گوارا کر لیا تاکہ تجھ سے ملنے کے لیے آؤں۔ اے میرے مالک اگر تیری راہ میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، میرا دل سوائے تیرے کسی اور کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ارادہ نہیں تھا، بات حدیث سے آگے بڑھی، میں اس سے نتیجہ جو ہماری اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم راہ عبادت اللہ کی اور اطاعت خدا رسول امام کی ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ اتنے بلند ہوں گے کہ جس بلندی کا دنیا تصور تک نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ چیزیں بیان کرنے میں آسان ہیں، بہت بہت کم لوگ ہوں گے جو اس درجے تک پہنچ سکتے ہوں، مگر گھبرانا نہیں چاہیے، کم از کم گفتگو تو کر لے، کم از کم غور تو کریں، شاید کوئی رمق، کوئی اثر، کوئی کیفیت ہمارے وجود میں ایک جھلک کہیں سے کچھ نظر آئے، کسی کے دل پر اثر پڑے اور کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو، ترقی ہو، ڈیولپمنٹ ہو۔ بات چیت تو کرنی چاہیے نا، خداوند عالم نے جو پوٹینشلز رکھے ہیں نا، استعداد انسان کے اندر رکھی ہے وہ بے پناہ ہے، بہت عظیم ہدایت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے بہت سی چیزیں جس کو ہم بھرپور استفادہ نہیں کرتے، بالکل اتنی سنجیدہ اور سیریس بحث سے میں ایک سمپل مثال دوں گا، یہ جو ڈیوائسز ہر ایک کے جیب میں ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ایک طرح سے انسان غلام بنا ہوا ہے فون کا اور باقی تمام چیزوں کا، جہاں تک میرا اندازہ ہے اس میں جتنے فیچرز ہوتے ہیں میں شاید 2-4-5% بھی، کیونکہ مجھے کیا کیا ہوتا ہے اتنا ہی نہیں معلوم تو میں کیسے پرسنٹیج کا اندازہ کروں۔ مجھے پتا ہے کہ شاید 2-4-5% بھی ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، مگر ہے بہت کچھ اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ ہے بھی تو شاید سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہے،
آپ کی ایکٹیویٹیز پہ، کبھی سیکیورٹی کے لیے یا تو کچھ نہیں تو کمرشیل پرپز اور مارکیٹنگ کے لیے مثال کے طور پر. اور جو آج کے زمانے میں فون کا عام جو پرائمری یوز سمجھا جاتا ہے وہ لوگوں سے بات کرنا اور تعلقات رکھنا. اب تو بات کرنا ہی بہت کم ہو گیا ہے. جہاں کہیں دیکھو بس ٹیکسٹ ہو رہا ہے. وہ بری بات نہیں ہے، لوگ بیٹھے ایک گھر میں ایک کمرے میں ہیں، نیچے اوپر ہیں اور سب ٹیکسٹ چل رہے ہیں. اتنے زیادہ وسائل کمیونیکیشن کے ہو گئے ہیں مگر لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں. پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا، خدا کی قسم، حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ سے وفا کا درس لے کے جانا ہے تو خدا نہ خواستہ کسی رشتہ دار سے دوریاں ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اگر وہ آپ کے قریب ہیں تو چل کر جائیں، نہیں تو کم از کم فون کریں. آپ کہیں مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، انہوں نے سب سے دیر میں ہمیں شادی میں بلایا تھا، اور پتہ نہیں انہوں نے جو ہے عین موقع پر ہمیں قرض نہیں دیا، وہ بیماری کے ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا سوسائٹی. کسی پہ چپکائیں نہیں. اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کو یوں ذاتی طور پر کسی سے ان کے حالات سے تو واقف نہیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ کسی فرد کو یا شخص کو تو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر جب ہم اس بارگاہ میں آتے ہیں تو یہاں کی نورانیت لے کے اٹھنا ہے. پھر میں دوہراؤں گا، یہ نہ کہیں کہ بھائی پورا قصور ان کا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا ہماری بچی کے ساتھ، ہماری بیوی کو ذلیل کر دیا تھا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ساس بہو کا معاملہ تھا، بھائی بھائی کا معاملہ تھا. کہ یہ سب چیزیں دنیا داری کی پستیاں ہیں. یاد رکھیں، ہم فرشتوں کے بیچ نہیں جیتے ہیں. آپ یہ تصور نہ کریں کہ ان سے وہ غلطی ہوئی تھی، ان سے وہ غلطی ہوئی. ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، جبھی تو ہم انسان کہلاتے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، دوسروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ان غلطیوں سے درگزر کر کے آگے بڑھنا، اپنے ظرف کو پھیلاتے جانا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، میں مثال دے رہا تھا نا، کوئی فون کوئی ڈیوائس، اس کے اندر جتنی چیزیں پھر وہ مارکیٹنگ کے لیے اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے، اب پتہ نہیں ممبر سے سب چیزیں میں بتا رہا ہوں کتنی اتھینٹک ہیں نہیں ہیں، وہ سلو ہو جاتا ہے. کبھی آپ ہر سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد پھر نیا ڈیوائس لیں، پھر اس کے اندر نئے فیچرز ہیں. مثال میں نتیجہ کیا لینا چاہتا ہوں، یہ تو دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرزے اور وسیلے ہیں. خداوند عالم نے جو انسان بنایا ہے، اور وہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، وہ زمینوں کے فرش بچھانے والا، اس نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے اوپر فخر کیا ہے، اپنی تعریف کی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. میں نے کیسا انسان پیدا کیا. کوئی معمولی بات ہے، جو آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس سے مربوط لوگ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کیا کیا خصوصیتیں ہیں، بدن کی کیا خصوصیتیں ہیں، انسان کے جسم کی، آنکھوں کی، اور کتنی گہرائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین نے فرمایا تھا، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرثومہ کیڑا ہے، تیرے اندر پورا یونیورس پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جسم کی خاصیت ہے. کہ جسم کی خاصیت تو پھر بھی کم ہے، شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں. کہ دیکھو، جسم کے جتنے بھی آج کی میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے اور کتنا ثابت کرتی جائیں گی، یہ سب کی سب ظاہری جسم کیفیتیں ہیں. کسی لیب میں جا کے صبر کو پرکھا نہیں جاتا. دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جس کے ذریعے سے علم کو پرکھا جا سکے. کوئی ایسی مشین نہیں بنی جس سے علم کو تولا جا سکے. اس سے بڑھ کر توحید کے جذبے کو دیکھا جا سکے، شکر کے جذبے کو دیکھا جا سکے، انسانی بلندی فکر کو دیکھا جا سکے. خداوند عالم نے روح میں اتنی خاصیت رکھی ہے، اتنی استعداد رکھا ہے، اللہ نے اتنی پوٹینشلز رکھی ہیں کہ کوئی نبی امام تو نہیں بن سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایکسکیوز ڈھونڈتے ہوئے چلیں کہ نہیں ہم تو مولا علی کی برابری نہیں کر سکتے، امام کی برابری نہیں کر سکتے. یقیناً ہم کسی امام کی برابری نہیں کر سکتے، مگر کیا قمبر کے غلام بھی نہیں بن سکتے؟ کیا میثم تمار سے جذبے ایثار و محبت نہیں لے سکتے؟ کیا جناب سلمان فارسی سے ایمان و معرفت کی بھیک نہیں لے سکتے؟ کیا شہدائے کربلا سے جذبے جانثاری نہیں لے سکتے؟ کہ لے سکتے، ہم اتنا بلند ہو سکتے. خداوند عالم نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اگر آگے بڑھنا چاہیں ایک قدم آگے بڑھائیں. امام منتظر ہے، ہم منتظر نہیں ہیں، امام منتظر ہے. خدا کی جانب سے آواز دی گئی ہے، آجا میرے بندے میری طرف آجا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سعدی شیرازی جو ہے وہ اپنی حکایتوں میں فارسی کا بہت مشہور شاعر بھی ہے. اس کا نثر اور نظم دونوں چیزیں بہت مشہور ہیں، اور وہ 7ویں صدی ہجری میں ہوتے ہوئے بھی بڑا تازہ اس کا کلام سمجھا جاتا ہے. تو جیسے کہ اس نے وہ ایک حکایت کے طور پر ایک روایت کو نقل کر کے، عام طور پر مسلمانوں کے درمیان یہ روایت ہے، شاید عام مسلکوں کے درمیان بھی، کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے خدا کو پکارتا ہے، رب رب رب،
دل سے 3 مرتبہ. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے, کتنا بڑا کرمنل ہے, اس کا ماضی کیسا ہے, اس کا ظرف کیسا ہے, کہ جو بھی سچے دل سے اپنے رب کو بلائے. بعض روایتوں میں شاید 10 مرتبہ, اسی لیے ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں نا ربے ربے ربے, کبھی 3 مرتبہ کبھی 10 مرتبہ, کہ جب بندہ اس طرح سے خدا کو پکارتا ہے تو خداوند عالم آواز دیتا ہے کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی, اے میرے ملائکہ مجھے میرے بندے سے حیا ہو رہی ہے, اور سوائے جلدی سے اس کا جواب دو, اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ سعدی شیرازی کہتا ہے کہ کرم بین و لطف خداوندگار گناہ بندہ کردست او شرمسار. پتہ نہیں ترجمہ ٹھیک سے کر پاؤں کیونکہ بعض خدا شرمندہ ہو, یہ شاید لفظ اچھا مناسب نہیں فٹ بیٹھتا, مگر الفاظ کی کمی ہے. کہتا ہے کہ خدا کا لطف و کرم دیکھو, گناہ بندے نے کیا ہے اور شرمندہ خدا ہو رہا ہے. شرمندہ کا مطلب یہ کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اب اس سے علاوہ اس سے زیادہ میں اپنے بندے کی بے کسی کو دیکھ نہیں سکتا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں سے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور خصوصاً ابا عبداللہ الحسین نے شب عاشور جنگ کو ٹال کر یہ موقع پوری دنیا انسانیت کو دیا ہے کہ خبردار کربلا کے واقعے کو ایک ماضی کی یادگار کی طرح نہ منانا. یہ کربلا ہر زمانے کا حال بھی ہے, مستقبل بھی ہے, یہ جاری انقلاب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی وجہ. تو کوئی بندہ کتنا بلندی پہ جا سکتا ہے, کتنا بلند ہو سکتا ہے. آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی بلندی کو میجر تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن معصوم کی زبان میں کچھ تو ہم ایک اپنے بساط بھر ایک اندازہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثلاً چوتھے امام کا قول ہے, بہت تعریف کے ساتھ بڑی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد چوتھے امام حضرت ابو الفضل عباس کا قصیدہ پڑھنے کے بعد اور ان الفاظ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ میرے چچا ابو الفضل عباس کو خداوند عالم نے میدان جنت میں وہ مقام دیا ہوا ہے, اور وہ مقام ابو الفضل عباس کو ملے گا کہ جس کے ذریعے سے ایک تو پہلے ان کے بالوں پر ہوں گے, اور پھر تمام شہداء رشک کریں گے. رشک کرنا نے وش کرنا, کہ کیا کسی شہید کا اتنا بھی بلند مقام ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا مجھے نہیں پتا, وہ بلندی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنتیوں میں بلند مرتبہ جنتی ہوتے ہیں شہید. پھر شہیدوں میں بھی الگ الگ مرتبے ہیں. علماء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں, استاد مطہری کا یہ جملہ ہے, کہا کہ جو کربلا کے شہید ہیں وہ جنگ بدر و حنین کے شہیدوں سے افضل ہیں, کیونکہ وہاں بات بہت واضح تھی اور بالکل الگ امکانات کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. کربلا تو بالکل یونیک چیز ہے, اور یہ پھر الگ تفصیل طرف گفتگو ہے, شاید کل چونکہ شب عاشور ہے تو عرض کیا جائے گا کہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسا اختیار شہدائے کربلا کو ملا تھا کسی اور جگہ کسی اور شہید کو اور کسی اور ماحول میں ایسا نہیں ملا تھا. یہ تو مکمل مختار تھے. ٹھیک ہے, ایک تو شہیدوں میں کربلا کے شہید, خدا کی قسم اگر میں اسی کو پڑھتا جاؤں پورا ایک ایکسٹرا کم پڑے گا. صرف یہ غور کریں کربلا کے شہید ہیں کون. کربلا کے شہید میں حبیب ہیں, مسلم ابن اوسجا ہیں, سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں, آپ وہب کلبی ہیں, جون ہیں, عظیم ترین شہداء, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اتنے بلند مرتبہ شہداء جن کی ایک ایک جملے کی کیفیت, جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک فقرہ, خصوصاً شب عاشور جب امام نے بیعتوں کو ہٹایا تھا, وہ ان کی معراج فکر کی نشاندہی کرتا ہے. وہ سب شہداء بھی مقام ابو الفضل عباس کو دیکھ کر یہ رشک کریں گے, کیا کسی شہید کا اتنا بھی رتبہ ہو سکتا ہے. ہم بارگاہ ابو الفضل عباس میں حاضر ہوتے ہیں کس لیے, تاکہ یہاں سے وفا کی بھیک لیں, تاکہ ابو الفضل عباس سے وہ سبق لے سکیں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا کر ہمیں بلندی پہ لے جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہید چل رہی ہے, تھوڑا سا تیاری کر رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ پھر وہ ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. ابو الفضل عباس کی زندگی کے تمام حالات کو اگر میں اپنے موضوع سے مربوط کر کے آپ کی خدمت میں خلاصہ کرنا چاہوں, عباس کون کا آرزو علی, تمنا امیر المومنین, وفا کا پیکر, علمدار حسین, ٹھیک ہے, دعائے فاطمہ, ام البنین کا لال, علمدار کربلا, جس سے دشمنوں کو خوف اور خاندان اہل بیت کو ڈھارس. میں بولتا جاؤں,
لفاظ نہیں ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر خلاصہ کر کے ہم بالکل ایک مختصر الفاظ کی نوعیت میں دیکھنا چاہیں تو میں یوں عرض کروں گا، ایک وہ صفات اور وہ کمالات ہیں جو ذات سے مربوط ہیں، اور دوسرے وہ حالات اور وہ واقعات جو کارنامے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو اگر ہم ان پر غور کرنا چاہیں تو ایک یہ کہ وہ ذات کیسی ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں۔ دونوں چیزیں اہم ہیں، اور خصوصاً جب کچھ لرن کرنے، سیکھنے اور پیغام لینے کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر کارنامے پہ غور کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ مثلا ذات کیا ہے؟ ذات ایسی ہے کہ ام البنین کا لاڈلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ام البنین کا لاڈلہ ہو، علی نے ان کی خواہش کی ہے۔ میں اس کو ذاتی فضائل میں ہی کاؤنٹ کروں گا ابھی اس موضوع کے حوالے سے۔ ابو الفضل عباس کی ذات کیسی ہے؟ کہ ابو طالب سے ورثے میں میراث وفا میں ملی ہے، وفا میراث میں ملی ہے، اور قرآن کی روشنی میں جائیں تو ابو طالب ہی نہیں، یہ حضرت ابراہیم تک سلسلہ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ابراہیم الذی وفا، جناب ابراہیم سے وفاداری چلی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی ذات یعنی ان کے ذاتی فضائل جو ہیں اس میں کہ خاندان میں ددیال سے بھی جناب ابراہیم سے ہوتے ہوئے ابو طالب اور امیر المومنین سے ہوتے ہوئے جناب ابو الفضل عباس کو یہ فضائل، کمالات، شجاعت، علم، صبر، یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ پھر علی نے جناب عقیل سے خواہش کی تھی کہ ایسے گھرانے میں شادی کرو جہاں سے دلیر بیٹا پیدا ہو، تو ننہال بھی دلیر، شجاع، سخی، پاک، نامور خاندان۔ تو کیا جناب ابو الفضل عباس کی ذات کے فضائل کو توجہ کریں آپ، جناب ابو الفضل عباس کی ذات کے فضائل کو ہم کہہ دیں کہ ددھیال سے ملے ہوئے فضائل اور ننہال سے ملے ہوئے کمالات از اکول ٹو فضائل ابو الفضل عباس؟ کم نہیں، یہی نہیں بلکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ علی نے ابو الفضل عباس کی خواہش ہی نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے ابو الفضل عباس کی تربیت بھی فرمائی۔ میں اس کو ابھی بھی ذاتی فضائل میں ہی رکھ رہا ہوں، جیسے بھی چاہیں اس کو گنا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک آسان سے نتیجے تک ہم پہنچیں۔ کون عباس؟ کہو جس کو علی نے تربیت کی۔ میں نے کہا، آپ نے سن لیا، مگر تھوڑا سا اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ علی تربیت کرے، وہ انگلیاں ابو الفضل عباس کو کا ہاتھ تھام کر راستہ چلنا سکھائیں جس انگلی سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ وہ ہاتھ عباس کو تھامے اور ان ہاتھوں سے عباس بنائے جائیں جو ید اللہ کہلائیں۔ وہ چہرہ 14 سال تک کم از کم، تاریخ کے اعتبار سے کچھ کم و زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹوں عباس کی نگاہوں کے سامنے ہو، جو وجہ اللہ کہلاتا ہے۔ میں حدیث پڑھ چکا ہوں، جو علی کے چہرے کو دیکھے اس نے تمام انبیاء کے اور ملائکہ کے چہروں کو دیکھا، اور اس کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ جو علی کا چہرہ دیکھے وہ عبادت ہے۔ زیارتوں میں جملہ ملتا ہے نا کہ جیسے السلام علیکہ یبن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یبن سید الوصیین، السلام علیکہ یبن علی ابن ابی طالب۔ کبھی کبھی یہ جو بار باپ کا نام منشن کیا جاتا ہے تو جسٹ ایک رشتہ بتانے کے لیے کہ فلاں صاحب فلاں کے بیٹے ہیں۔ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے یبن علی، یبن علی ابن ابی طالب، یبن امیر المومنین، یبن سید الوصیین، اے علی کے بیٹے، علی کے بیٹے، یہ صرف رشتہ نہیں بتایا جا رہا ہے، اے علی کے شان، اے علی کے نشان، اے علی کے وارث، اے علی کے ہاتھوں سے تربیت یافتہ، اے شجاعت علی کے نشان، اے علم امیر المومنین کا دنیا میں اظہار کرنے والا، یعنی جسے دیکھو اے عباس، اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو اسے علی یاد آ جائیں۔ اگر کوئی عباس کو دیکھے تو ایسے جیسے اس نے علی کو دیکھا، اور جس نے علی کو دیکھا گویا اس نے کل انبیاء کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، اللہ کے صفات کو دیکھ لیا۔ لفظوں کو بدل دو، معرفت ابو الفضل عباس معرفت امیر المومنین کا ذریعہ، معرفت امیر المومنین معرفت خدا کا ذریعہ۔ بالکل یہ خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، یہ معرف امام ہیں۔ چنانچہ جو خاص صفت بہت زیادہ ظاہر ہوئی ابو الفضل عباس کے کارنامے میں بھی، یہ تاریخ کا ظلم ہے کہ بہت سے کردار ایسے ہمارے تاریخ میں ہیں جن کے بارے میں ہسٹری نے جتنا سیو کرنا چاہیے تھا، جتنا نقل کرنا چاہیے تھا، اتنا محفوظ نہیں کیا ہے۔
واقعات کربلا اور کچھ چیدہ حالات و واقعات کے علاوہ بہت زیادہ تفصیل سے تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن خداوند عالم وہ اپنے نور کو زندہ رکھنا جانتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، مختصر ہی صحیح جتنا تاریخ میں بچا ہوا زمانے والوں کو ملتا ہے وہ سب ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ جو صفت جناب ابو الحسن عباس فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صابر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، ان کے علم کے بھی کم از کم جو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جو صفت زیادہ ظاہر ہوئی جس کو ہم لوگ بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، عباس کی شجاعت وفا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ علی کی شجاعت کا مظہر تھا، یعنی شجاعت ابو الفضل عباس ایسی تھی جیسے شجاعت علی کی امیر المومنین کی شجاعت کیسی؟ امیر المومنین کی شجاعت ظاہر ہے کہ یہ دشمنوں کو، غیروں کو، تاریخ لکھنے والوں کو جو نمایاں صفات نظر آئے مولا علی کے، ان میں سے امیر المومنین کی شجاعت ہے، یا امیر المومنین کی عدل اور آپ کا انصاف کا طریقہ ہے۔ تو امیر المومنین کی شجاعت، ایک مقام پہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے تب بھی میرے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ قرآنی اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ میں آپ لوگوں کی توجہات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے جلدی چیزوں کو مربوط کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ کئی چیزوں کو ایک ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، ملا کے ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ استقامت، ثابت قدم رہنا۔ پھر میں عرض کروں گا، میرا اور آپ کا چیلنج آج کے زمانے میں صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، صرف مجلس میں آ جانا نہیں ہے، بڑی توفیق ہے، مگر مجلس کے اصول پر ثابت قدم رہنا۔ امام حسین کا نام لینا بھی بڑی توفیق ہے، مگر حسینی تعلیمات پر ثابت قدم رہنا، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، اصول پر قائم رہنا۔ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ٹیسٹ زندگی میں آتے جاتے ہیں، مگر ثابت قدم رہیں، آگے بڑھتے جائیں، پیچھے نہ ہوں۔ تو ایک استقامت میدان جنگ میں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر پورا عرب بھی مجھ پر چڑھائی کرے تو میرے قدم پیچھے نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ دعویٰ علی کا۔ اور جنگ صفین میں ایک منظر ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کوئی وجہ تھی، ابن عباس، میں پورا واقعہ تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں، کہ ابن عباس کے لباس میں، ابن عباس کے حلیے میں امیر المومنین جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، اور دور سے حاکم شام اور عمرو عاص دیکھنے بھئی عجیب منظر ہے، آج ابن عباس کی شجاعت کے جوہر ہی الگ ہیں، آج بڑا الگ انداز جنگ ہے ان کا، یہ کوئی عجیب کیفیت سی نظر آتی ہے۔ کہا کہ نہیں، کچھ ہے، کوئی بات ہے خاص، کچھ گڑبڑ ہے، ہماری سادہ زبان میں کچھ وجہ ہے کوئی خاص، ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ پھر حاکم شام اعلان کرتا کہ ایسا کرو، آنے والے شخص کے مقابل میں جو بظاہر ابن عباس نظر آ رہا ہے، لباس دور سے یا زیرہ ابن عباس جیسی مثلا نظر آ رہی ہے، تو ایسا کرو پورا لشکر جو ہے، ظاہر ہے کہ ہزاروں کا لشکر تھا، سب مل کر چڑھائی کریں، سب مل کر آگے بڑھیں، تب پتہ چل جائے گا۔ پورا لشکر مل کر چڑھائی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور آنے والا وہ جری، وہ شجاع، اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ حاکم شام قسم کھا کے اعلان کرتا ہے کہ قسم ہے اللہ کی، یہ سوائے علی کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ دعویٰ کیا تھا امیر المومنین نے، دلیل دشمن اور مخالف پیش کرتا ہے، یہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے آپ نے یہ کیوں بیان کیا؟ کہ علی کا وارث ہے نا ابو الفضل عباس، وہاں اگر پورے لشکر کے چڑھائی کرنے کے باوجود بھی علی کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا ہوا؟ عباس یہی تو ثبوت دے رہے ہیں کہ 4000 کم از کم 4000 پہرے داروں کا پہرا ہوگا نہر فرات پر، مگر عباس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 4000 کا پہرا توڑ کر جو فرات پر قبضہ کر لے اسے وارث علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ امیر المومنین کی شجاعت کا وارث، اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ پھر بھی میں ان تمام باتوں کو جناب ابو الفضل عباس کے ذاتی فضائل اور ذاتی کمالات کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو کارنامے ہیں، جو خدمات ہیں، سروسز ہیں، جس کو خاص طور سے نمونے عمل اور اسوہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کے تمام کارناموں کو اگر خلاصہ کریں، کہاں سے کیا سورس ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو اتھینٹک ریسورس ہے ان کی معرفت کا، وہ زیارتیں ہیں، اور غیر معصومین میں
جو معتبر ترین زیارت کسی غیر معصوم کو امام سے ملی ہے وہ جناب ابو الفضل عباس ہیں. امام کی زبان سے ان کے لیے زیارت ہے. وہ زیارتوں میں جو جملات استعمال کیے گئے، الحامی، الفادی، حمایت کرنے والا، امام کی نصرت رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، فدا ہونے والا، الوافی، وفاداری کرنے والا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحت، یہ جناب الفضل عباس کی زیارت کے الفاظ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم امر امام تھے، آپ نے وفا کی حد کر دی، آپ نے خیر خواہی کی حد کر دی، تم نے حسین کا اتنا ساتھ دیا کہ دنیا اس کا جواب نہیں پیش کر سکتی. جناب الفضل عباس کے کارناموں کو دو لفظوں میں کیا؟ معرفت امام، اطاعت امام. امام کی معرفت. اچھا کبھی کبھی الفاظ تھوڑے چھوٹے لگتے ہیں. میں یہ کہوں کہ جناب عباس کو امام کی معرفت تھی تو مجھے یہ بہت زیادہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں لگتا. امام کی معرفت تو تھی، تھوڑا سا اس کو بدل دیتے ہیں. سب سے زیادہ امام کا تعارف کرانے والے، معرف امام، امام شناسی کے، امام کی پہچان کے، معرفت امام کا جو مضبوط ترین ذریعہ ہے وہ ابو الفضل عباس کا کارنامہ ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کو معرفت امام تھی، دنیا کے لیے انہوں نے معرفت کے زاویے کھول دیے دنیا والوں کے سامنے. اسی کو کہتے ہیں عمر مفید. آج کے زمانے میں کوئی کتنا جی سکتا ہے، کسی کی عمر کتنی لمبی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں شہدائے کربلا کی خصوصیت صرف ابو الفضل عباس کے حوالے سے نہیں، چونکہ 3 دن بہت جلدی سے گزرا ہے. میں جلدی چاہتا ہوں کہ جتنی زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں وقت میں رہتے ہوئے عرض کر دوں کہ زندگی میں فائدہ ہونا چاہیے. کیا برکت ہے شہدائے کربلا کی زندگی میں، کتنی برکت ہے. دیکھیے برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ اور جس کی منفعت زیادہ ہو، چیز کم بھی ہو. کہتے ہیں کہ بھئی زندگی میں مال زیادہ ہو ضروری نہیں ہے، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، علم میں برکت ہو. بعض اوقات لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ پہنچا. بعض لوگ ایوریج لیول کے پڑھے لکھے رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برکت دی ہوئی ہوتی ہے ان کی زندگی میں کہ وہ بہت زیادہ علم پھیلا رہے ہوتے ہیں. فائدہ. اور اسی طریقے سے زندگی میں برکت چاہیے ہے. شہدائے کربلا کی ایک دانشور نے کتاب لکھی ہے معجم البلدان کے نام پر. بلدان بلد کی جمع ہے، بلدان. تو وہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ الگ الگ شہروں پہ میں دورے کرتے اور جو خاص باتیں انہیں نظر آتی تھی وہ نوٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، معجم البلدان. تو ایک جگہ سے، ایک آبادی سے اس کتاب کے آتھر کا، مصنف کا گزر ہوا. کسی زمانے کی کوئی کتاب ہے، اب کہاں کی کیسی اس سے قطع نظر جو سبق اس میں ملنے والا ہے، اس میں جو پیغام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے. کہا کہ وہ جب جاتے تھے تو ایک جگہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ میں ایک ایسی آبادی سے گزرا جہاں پہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ان کی قبریں تھیں. یعنی میں اس کو آج کے زمانے میں تھوڑا سا عرض کروں تو جیسے فرض کریں فرنٹ یارڈ میں، بیک یارڈ میں قبریں بھی ہیں لوگوں کی اور وہیں پہ لوگوں گھر بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ایک زمانہ ایسا تھا، ابھی بھی بہت سے لوگ بہت گھبراتے ہیں قبروں کے نام سے، بھوت آ جائے گا اور روح آ جائے گی اور پتہ نہیں قبرستان رات کے وقت جانا، دن کے وقت جانا. بڑا تعجب ہوا ان کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، لوگوں کے گھر بھی وہی ہیں، قبریں بھی وہی ہیں، آس پاس میں ادھر ادھر. اچھا پھر جا کے قریب سے دیکھا تو لکھا اس میں جو لوگوں کی عمریں لکھی ہیں، کسی طرح سے کوئی کتبہ ہے کچھ وہ ہے. تو عمر کسی کی سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 6 مہینے، کسی کی 3 سال، چھوٹی چھوٹی عمریں. انہیں بڑا عجیب تصور ہونے لگا، کیا ہائے اللہ، کیا یہاں لوگ سب بچپنے میں مر جاتے تھے؟ یہ جو قبریں ایسے بنی ہیں، اتنا کم مدت انہوں نے رکھی ہے. تو پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگوں نے قبروں کو گھروں کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے گھروں کے ساتھ قبروں کو رکھا ہوا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ گھر تو یہ ٹیمپرری ہے، یہ گھر دائمی ہے، ہمیں یاد رہے کہ ہمیں یہاں جانا ہے. اور حقیقت ہے، ہم بھلانا چاہیں تو موت تو بھولنے والی ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہم لوگ قبروں کو یہیں پہ رکھتے ہیں. اب اس میں آپ یہ نہیں نکالیں کہ مولانا صاحب یہ مکروہ ہے، حرام ہے، کیسا وہ ہے، قبرستان کے آداب کیا ہیں، وہ سب بحثیں چھوڑیں. اس وقت جو ہے ہم اس سے جو سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہا کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے قبروں کو ساتھ رکھیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی سال 2 سال کا، ہمارا الگ انداز ہے عمر کے کیلکولیشن کا، ایج ٹائم کا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمر مفید تھی، جو فروٹ فل لائف ٹائم تھا، جو برکت والی زندگی تھی، بس اسی کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ فوراً جواب دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ سمجھا جائے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے.
بہت سی کتنے ایسے بے برکت لوگ ہیں، ظالمین، قاتلین شہداء کربلا، اماموں کو اذیت پہنچانے والے، یہ خبیث کردار، ان کی تو عمر مفید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ہم بس عمر مفید کو فائدے والی زندگی، ان کا کوئی ایک اپنا ایک طریقہ تھا اس کا حساب کرنے کا، جو بھی صحیح تھا درست تھا اسے قطع نظر۔ پتہ چلا جو عمر مفید ہے وہ برکت والی ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ ہماری زندگی کو بہت بڑی یہ بات اہمیت کی ہے اور ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ عمر میں برکت ہو۔ اور برکت کیسے ہوتی ہے؟ بندگی پروردگار سے، یاد امام سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، ایجوکیشن چھوڑ دیں، نہیں، جہاں کہیں رہیں بندگی کرتے ہوئے رہیں، جس طرح سے بھی۔ پھر اس کے بعد جو برکت دیتا ہے، بات برکت کی ہو رہی ہے ہمارے سامنے یہاں پہ ہر جگہ ایسے، ہر سینٹر میں، ہر مسجد میں قرآن مجید کے ساتھ ایک اور کتاب رہتی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عام طور پر جو دعاؤں کی کتاب ہے، عام طور پر شیعہ مراکز میں پوری دنیا میں، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قومی کی مفاتیح الجنان ہے۔ اور یہ مفاتیح الجنان انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس پہ ٹائم نہیں دیا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایک ہی شخصیت کی زندگی میں اور کارنامے بھی ہیں، مگر کسی کارنامے میں کچھ زیادہ خلوص ہے۔ انہوں نے باقی دوسری کتاب سفینۃ البحار وغیرہ کے لیے کئی سال لگائے، بیچ میں انہیں خیال آیا کہ کوئی ایک ایسی کتاب بنا دوں، ترتیب دے دوں جو دعاؤں کی اور اعمال کی ہے، تاکہ اس سے فائدہ ہونے لگے۔ تو خداوند عالم نے نہ جانے کیا خلوص ان کے اس عمل میں دیکھا کہ آج ایک مرجع تقلید بھی، قم اور نجف کا ہر مرجع بھی مفاتیح کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور آپ ہر مومن بھی، مومنہ بھی اپنے گھر میں مفاتیح الجنان کو رکھتی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں صرف ترجمہ نہیں ہوا ہے، مسلسل جو ہے اس کی پرنٹنگ ہوتی رہتی ہے، کتنی ملینز کی تعداد میں بنی ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو بابرکت ہے۔ کیسے برکت آئے گی؟ کہا گیا کہ یہی مفاتیح الجنان کی جب پرنٹنگ کے لیے کتابیں تیار ہو چکی تھیں، اور وہ اس زمانے میں ظاہر ہے، یہ بہت پرانے نہیں ہیں، 70-80 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، شیخ عباس قومی جنہوں نے مفاتیح الجنان کو ترتیب دی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو پورا جا کے پرنٹر کے پاس دے دیا تھا، تو پرانی تختیاں جس میں وہ پوری تحریر کاتب سے لکھ کر کے لگانا، یہ وہ سب بہت جھنجھٹ کا کام ہوتا تھا، وہ سب تیار ہو چکا۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، ابھی نہیں چھپوانا، ابھی اس کو پرنٹ نہیں کروانا۔ اس نے کہا آقا صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پورا میں نے لگا دیا ہے، تیاری ہو گئی ہے، تختیاں تیار ہو رہی ہیں۔ کہا نہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں نقصان کی بھرپائی کر دوں گا، رک جاؤ، ابھی مجھے کچھ مہینے، کچھ ایک نیکسٹ ایئر تک انتظار کر لو، پھر اس کو چھپوانا۔ جب عالم دین نے اور اس بزرگ نے بہت زیادہ تاکید کی تو وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مدت گزری، وہ پہنچے اس کے پاس، کہا آپ چھپوا دینا۔ کہا آقا صاحب کیا بات تھی، یہ عجیب کیفیت ہے، آپ کی تیاری ہو چکی تھی، روک دیا آپ نے، اب آپ چھپوا رہے ہیں۔ کہا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں، بہت سے اعمال ایسے تھے جس کو میں نے نہیں کیا تھا خود، تو میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ پرنٹ ہو کر کے لوگوں تک پیغام جائے، کم از کم ایک بار میں خود بھی انجام دے لوں۔ اسی لیے ہم ممبر پر آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، خدا کو گواہ رکھنا ہے، ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یاد دلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو کہیں خود عمل نہ کریں۔ چنانچہ جناب شیخ عباس قومی کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک مقام پہ ان کو کوئی ناسازی طبیعت ہوئی، طبیب نے کہا کہ آپ کو یہ بیماریاں ہیں اور مشکل ہے، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے، بیٹے سے کہا کہ ذرا پانی لاؤ، اس انگلی پہ ڈالو، اور انگلی پہ پانی ڈالی، خود پینے لگے۔ یہ نہیں یہ خود کو کوئی بہت بڑی شخصیت ثابت کر رہا، دیکھو اس انگلی نے قال الصادق قال الباقر سالوں سال لکھا ہے، اگر اتنی ظاہری شفا بھی نہ ملے گی تو پھر کیا ہوگا۔ میں جان بوجھ کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اور آپ کو آمادہ کرنے کے لیے جملہ طرز کرا تھا کہ جب ہم بہت بلند شخصیتوں کی باتیں کرتے ہیں، ابوالفضل عباس کی، ائمہ معصومین کی، تو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو ہم الگ کر لیتے ہیں، جانے انجانے طور پر، کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ بہت عظیم شخصیات ہیں۔ کہا نہیں، ہم بھی اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان کے غلاموں کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں، ان کے شاگردوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے عرض کی ایک تمہید کے لیے، کس کی زندگی کی کتنی برکت ہو سکتی ہے، کسی کے علم کی کتنی برکت ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم ہماری جانیں قربان جائیں شہدائے کربلا پر، ابوالفضل عباس سے لے کر تمام شہداء کی زندگیوں پر کتنا بڑا فائدہ اس سے ملا۔ کہا امام حسین نے شب عاشور بیعتوں کو واپس کر کے جانے کی اجازت دی، اور انہوں نے حسین ابن علی کے قدموں پر اپنی جان نچھار کر کے بتایا، مولا زندگی دائم کا مطلب آپ کو چھوڑ کر جی لینا نہیں، آپ کے قدموں پہ مر جانا ہی زندگی ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ کیسی عمر مفید تھی، کتنی عمر مفید تھی، کہ اس نے کیا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا۔ اب آپ زیارتوں کو پڑھیں،
حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی قربانی کا کیا فائدہ ہوا؟ آدم کی صفوت بچی، نوح کی نبوت بچی، ابراہیم کی خلت بچی، موسیٰ کی ہیبت بچی، قرآن کی تعلیمات بچی، اخلاق انسانی بچا، حریت کا پیغام بچا، نمازیں بچی، عبادتیں بچی، توحید پروردگار کی حفاظت ہوئی۔ یہ برکت ہے ان کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ عمر مفید جناب ابو الفضل عباس، وہ جن کے لیے یبن امیر المومنین کہا گیا۔ ابو الفضل عباس کی ذاتی خصوصیات کے حوالے سے میں نے اشارہ کیا، لیکن جو چیز کارنامے کے طور پر ہے وہ معرفت امام، اطاعت امام، امام کی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ اور امام کی اطاعت کی انتہا۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ ہم لوگ ممبر سے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تحریروں میں بھی ہے، بھئی معرفت ہونی چاہیے، معرفت، ہم سب کہہ رہے جا رہے ہیں معرفت ہونی چاہیے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گہری بحث نہیں ہے، کوئی بہت ڈیپ فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب جاننا، ٹو نو، نالج۔ ہاں، معرفت میں نالج بھی ضروری ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر صرف جان لیں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسٹڈی کر کے آگے بڑھ جائیں تو کہہ دیں کہ ان کو اندر معرفت آ گئی، کا نہیں۔ معرفت میں جاننا ضروری ہے، پہچاننا، صرف پہچاننا ضروری نہیں ہے، ایسا مضبوط یقین، باور قلبی، اسٹرانگ فیتھ جو ہم سے مناسب وقت پر عمل کروائے، وقت پر اقدام کریں، جد و جہد کریں، ضرورت پڑنے پر ہر طرح کی قربانی کے لیے موٹیویشن اور تحریک جو جذبہ پیدا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفت۔ دوبارہ عرض کر دوں، جاننا، پہچاننا، وہ قوت باطنی جو تحریک دلائے، جو موٹیویشن پیدا کرے، بر وقت ذمہ داری کے ادا کرنے کو، جد و جہد کرنے، اسٹرگل کرنے، ہارڈ ورکنگ کرنے، آگے چل کر کے جب ایثار اور سیکریفائس کی ضرورت ہو تو ہر طرح کی قربانی کے لیے جو طاقت اور کیفیت اور جو قوت عطا کرے اسے کہتے ہیں معرفت۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ معرفت صرف جانکاری کا نام نہیں ہے، معرفت نور قلب کا نام ہے، دل کی نورانیت کا نام ہے، اور اس راہ میں آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ تو معرفت امام کی اور امام کی اطاعت، جیسی معرفت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی۔ توجہ کا طالب ہو، جتنا ہم فالو کرتے جائیں گے اتنی معرفت بڑھتی جائے گی، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، پھر جتنی اطاعت ہوگی اتنی محبت بڑھے گی۔ یہ ٹو وے ٹرانزیکشن ہے، یہ نہیں کہ اب اس میں یہ بحث نہ کریں کہ پہلے محبت ہو پھر اطاعت ہو، پھر پہلے اطاعت ہو پھر محبت ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، جتنی معرفت ہوگی اطاعت میں آگے بڑھتے جائیں گے، جتنا ہم فالو کرتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے۔ کتنا آگے بڑھتے جائیں گے؟ ابو الفضل عباس کا جو کنیت ہے وہ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ کہا گیا ہے کہ یہ لقب تو امیر المومنین کے زمانے سے ملا تھا۔ جس وقت مولا ابو الفضل عباس کی ولادت واقع ہوئی تو امیر المومنین کے پاس جب بچے کو لایا گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، بازوؤں کا بوسے لینا، یہ سب، ساتھ میں کہا کہ اس بچے کا نام عباس ہے اور اس کی کنیت ابو الفضل ہے، اور اس بچے کا یہ قمر بنی ہاشم ہے، یا قمر العشیرہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے خاندان کا چاند ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ جناب ام البنین نے، جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، یہ لفظ سنا قمر کا تو ایک مرتبہ مسکرانے لگی۔ اچھا، اب مجھے پتا چلا، اب میرے خواب کی تعبیر ملی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں ازدواج سے پہلے، شادی سے پہلے اپنی مادر گرامی کے ساتھ رہتی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی سورج ہے جس کے سائے میں آئی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند میرے دامن میں آ گرا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے 3 ستارے آ گئے ہیں۔ میں نے اپنی اماں سے میرا خواب بیان کیا تھا تو میری مادر گرامی نے کہا تھا کہ کسی عظیم شخصیت سے تمہاری شادی ہوگی، اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں، جتنے بھی لقب، نام خدا کی جانب سے، رسول کی جانب سے، امام کی جانب سے ملتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں، ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہیں، ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، اتفاق سے بھی نہیں ہیں، اس کے پیچھے مفہوم ہوتا ہے۔ قمر بنی ہاشم، قمر ہونے کا مطلب کیا؟ ایک مفہوم جس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ بڑے خوبصورت ہے مولا ابو الفضل عباس، قد و قامت میں ہو بہو علی۔ جب آپ کا سر کوفہ و شام کے گلیوں سے اور بازاروں سے گزارا جاتا تو سب سے زیادہ لوگوں کی نگاہوں کی کشش آپ کے چہرے کی جانب ہوتی، پیشانی سے وہ سجدگاہ کا اور سجدے کا نور چمکتا تھا جو دور تک نظر آتا تھا۔ قد و قامت اتنی ظاہری طور پر یہ ظاہری خوبصورتی ہے، کہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر اس قمر کی باطنی خوبصورتی تھی۔
ابوالفضل عباس کا ادب، میں کہوں گا ادب تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ ذرا چھوٹا سا لگتا ہے کہ بھئی ادب تو عام طور پر بچوں کے لیے کہا نہیں، ذرا امام کے مقابل میں ادب کا اور انداز و کیفیت دیکھیں. یہی نہیں کہ آخری موقع پہ کہا، آخری وقت تک اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہا. اس سے آگے بڑھ کر کے ذرا سا دیکھیں. قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. میں ہسٹوریکل فیکٹس کے بیس پر یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو موقع ملے تو جا کے دیکھیں. امیر المومنین کی جتنی تقریریں ہیں، جتنے خطبے ہیں، جتنا بڑا کلام ہے، وہ سب رسول اللہ کے بعد میں ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی بڑی تقریر، کوئی بڑا کلام نہیں، کہیں سوال جواب ہے، کہیں جو رسول اللہ نے بتایا وہ لے جا کے پیغام پہنچایا گیا ہے. ورنہ اگر میں اس کو مختصر کر دوں، امیر المومنین رسول اللہ کے زمانے میں خاموش، مکمل خاموش نہیں، یعنی کوئی اپنی طرف سے اظہار نہیں ہو رہا ہے، اپنی صلاحیت کا یا اپنی امامت کا یا اپنے علم کا بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ویسے اظہار نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ میں اسی لفظ چاند اور قمر سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ دیکھیے بھئی چاند کا کام کیا ہوتا ہے. جب سورج ہوتا ہے تو چاند اپنی روشنی نہیں دکھاتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امیر المومنین رسول اللہ کے بعد ان کے خطبات اور ان کی جو کلام ہے وہ تفصیل سے ملتا ہے. رسول اللہ کے لیے جیسے علی، ویسے مولا امام حسین کے لیے جناب ابوالفضل عباس. ابھی میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کسی کو شوق ہو مطالعہ کا، مطالعہ کریں، اور اگر میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، میں کریکٹ کر لوں گا. یہاں تک کہ ابوالفضل عباس کوئی لمبی لمبی باتیں، کوئی بہت گہرے جملے امام حسین کے مقابل میں وہ بھی نہیں کہتے جو مسلم نے اوسجا نے کہے ہیں، جو حبیب نے مظاہر نے کہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، شہید کیا جائے، 100 مرتبہ میرے ساتھ یہ ہو. یہ جناب ابوالفضل عباس یہ بھی نہیں بولتے. شب عاشور کھڑے ہوئے، جس امام حسین نے جب چراغ گل کر کے اجازت دی تھی تو کھڑے ہوئے کہا، آقا حسین ہمیں جانا کہاں ہے؟ حسین مولا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا کہاں؟ بیٹھ گئے. بس اس کے علاوہ کچھ بولنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، کچھ کلام ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات زیادہ گوارا نہ ہو تو برا نہیں مانے، ابو ثمامہ ساعدی نے ایک مقام پہ امام کو نماز یاد دلائی ہے، کہیں کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے. بعض چاہنے والوں نے مدینے میں، مکے میں مولا امام حسین کو مشورے دیے کہ آپ خبردار اپنی جان کا خیال رکھیں، آپ نشان رسول ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہ کریں یہ نہ کریں، کوفے والوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ اپنا خیال رکھیں، تھوڑا دوبارہ غور کر لیں. امام حسین کی خدمت میں ابوالفضل عباس کی جانب سے کوئی سجیشن دینا، کوئی مشورہ دینا، دوبارہ غور کرنے کی دعوت دینا تو بہت دور کی بات. شہدائے کربلا عظیم ہیں، مگر ایک شہید کا مقام وہ ہے کہ وہ وقت نماز یاد دلاتا ہے، امام اس کے حق میں دعا بھی دیتے ہیں اور نماز بھی قائم ہوتی ہے. ایک مقام محو اطاعت امام میں وہ ہے جہاں عباس امام کے سامنے نماز کا بھی کلام نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے مولا نماز نہیں، بالکل پابند، مکمل طور پر آخری حد تک امام کے اشاروں کا جو کامل مطیع و فرما بردار ہو اسے عباس کہتے ہیں. امید ہے کہ میں اپنی بات کو پہنچا سکا بغیر کسی خدا نخواستہ مس انڈرسٹینڈنگ کے. سب کی عظمتیں اپنی جگہ، مگر ابوالفضل عباس کا مقام اپنی جگہ پر ہے. کہا یہ وہ ہے. اسی لیے امام حسین نے ایسے ہی نہیں کہا بھان الانکسار علی وجہ الحسین. عزادارو، آج بارگاہ باب الحوائج میں ہم حاضری کے لیے آئے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے، تفصیل سے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں عباس کہہ دوں کافی ہے، اس لیے کہ آج زینب کی آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. عباس کی بھتیجی سکینہ کو بھی پرسہ دینا ہے. انشاءاللہ امام زمانہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائیں خصوصیت کے ساتھ. اصل عزاداری تو وہ جو پارکنگ لاٹ پہ خدمت کرنے والے والنٹیئر، جو خواتین میں خدمت کرنے والے، ننھی بچوں اور بچیوں کو لی ہوئی ماں بہنیں پوری انہماک کے ساتھ شریک عزا ہیں. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، تمام والنٹیئرز کی خدمات کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمارا ظرف وجود ہی بڑھ جائے. ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ان کے وسیلے سے معرفت کی بھیک مانگیں. اللہ اکبر. ابوالفضل عباس سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی گئی. العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. عباس نے اس خیمے میں
نظر ڈالی جہاں پر مشکوں میں پانی تو نہیں تھا، لیکن جن مشکوں میں نمی باقی تھی اس سے لپٹ کر بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ سکینہ وہ بلبل اہل حرم اپنے چچا سے پانی کی درخواست کرتی ہے۔ مولا ابو الفضل عباس نے کئی بار امام حسین کی بارگاہ میں اپنی حالت کا اظہار یوں کیا ہے کہ لقد ضاق صدری، کبھی اشارے سے آگے، اشارے امام کے آگے نہیں بڑھے، اپنے سینے کی کیفیت بتائی، مولا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ قاسم کا بدن پامال ہو جائے، عباس برداشت کرتا رہے، علی اکبر کے گلے کو تیر سے شعبہ سے چھیدا جائے اور عباس اس منظر کو برداشت کرے، نبی زادیوں پر پانی کو بند کر دیا جائے، عباس برداشت کرے، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے جائیں، عباس برداشت کرے۔ خدا کی قسم یہ عظیم شجاعت ابو الفضل عباس ہے، یہ جو 4000 پہرے داروں سے فرات چھین کر مشکیزے کو بھر لیا، پھر چلو میں پانی لے کر پانی سے خطاب بھی کیا کہ وائے ہو تجھ پر، میرا آقا پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ یہ تو عباس کی چھوٹی شجاعت تھی۔ اس سے بڑا کارنامہ ابو الفضل عباس یہ ہے کہ جس کے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہو، وہ حسین کے حق میں تانے سنے اور برداشت کرے۔ آپ بار بار سنتے نا کہ جب ابو الفضل عباس آئے، مولا اجازت دیجئے، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے، باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں اجازت ملی ہے، تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ بیٹا بھیا عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کانا امتن، جناب ابراہیم ایک پوری شخصیت، پوری امت کے برابر تھے۔ عباس حسین کی نظر میں پورا لشکر تھا۔ بھیا عباس تم جاؤ گے، میرے لشکر کا کیا ہوگا؟ مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بس چند جملے بکھرے ہوئے میں عرض کروں گا انشاءاللہ باب الحوائج کے وسیلے سے تمام حاضرین و بانیان کی ہر حاجت دنیا و آخرت کی برائے، اور انشاءاللہ ہمارا شمار مولا ابو الفضل عباس کے نقش قدم پر چلنے والوں اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کے لیے ہر لمحہ آمادہ ہونے اور اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو آمادہ کرنے کی صلاحیت میں اثر فرمائے۔ اور اس کا معمولی سا معاملہ یہ ہے کہ دین کو ہم سیریس لیں، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں، امام کو مد نظر رکھیں ہر لمحہ۔ بہرحال ابو الفضل عباس چلے ہیں، علی کا شعر جب چلا ہے تو خود بخود راستے بنتے گئے ہیں۔ حیدر کرار کا لال تیزی کے ساتھ فرات کے قریب پہنچا، مشکیزے کو بھر بھی لیا ابو الفضل عباس نے، اور اس کے بعد جب مشکیزے کو لے کر چلے ہیں، یہ ہماری عرب زبان کے لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جناب ابو الفضل عباس کے لیے، یا ابا القربہ، قربہ کہتے ہیں مشکیزے کو، مشک کو، اے مشک والے، یا مشک کے باپ، اے مشکیزے کے باپ۔ کیوں ابا القربہ کہا گیا؟ کہ ابو الفضل عباس مشکیزے کو جب لے کر چلے تھے، جب مشک کو بھر لیا اور سواری پر سوار ہو کر تیزی سے چل رہے تھے، تو ابو الفضل عباس نے مشک سکینہ کو ایسے ہی اپنے دامن میں چھپا لیا تھا جیسے کوئی ماں اپنے نونہال بچے کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنی پھول سی کسی بچے کی کے وجود کو جو حفاظت کرے، یا قربہ کہا جاتا ہے ان کو، چلے ہیں۔ اور ادھر سے اعلان ہوا کہ اگر ایک گھونٹ پانی بھی خیام حسینی کو گیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ وہ جو بھاگا ہوا لشکر تھا، وہ لشکر کی صفیں جو کوفے سے جا کر ٹکرا رہی تھی، اب وہ جو واپس آئے ہیں، چاروں جانب سے جب حملے ہونے لگے، کوئی ظالم آگے بڑھا، اس نے کمین سے آپ کا جب دایاں شانہ قلم کیا تو عباس نے رجز پڑھا، واللہ لئن قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا، انی احامی ابدا عن دینی
وان امام صادق الیقینی، عباس ہاتھ دے سکتا ہے مگر امام کی اطاعت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، دین کی حفاظت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا شانہ قلم ہوا، جناب ابو الفضل عباس اپنے زانوؤں سے مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ عزادارو سن سکو گے، آپ نے ہزاروں بار سنا ہے، آج 8 محرم کی تاریخ ہے، خصوصیت کے ساتھ سال بھر آج کی اس تاریخ کا انتظار ہوتا ہے ذکر عباس کے لیے۔ عباس کی آس کب ٹوٹی؟ جب تیرے سے شعبہ چلا، مشق سکینہ چھت گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جری نے اپنی نگاہوں سے ایک مرتبہ سواری کے رخ کو موڑ لیا۔ عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے، جری نے سواری کے رخ کو موڑا، اور اکثر یہ سننے میں آتا ہے نا کہ ابو الفضل عباس کو گرز بھی لگا، آنکھ میں تیر بھی لگا۔ بعض علماء تاریخ کی روشنی میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اصل میں یہ آنکھ میں تیر لگانے کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں یہ فضائل مصائب دونوں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہونے کے باوجود بھی کسی ظالم میں جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ قریب جائے۔ عمر سعد اعلان کرتا تھا، شمر اعلان کرتا تھا، جاؤ جلدی سے کام تمام کرو، کہ نہیں کیسے جائیں؟ حیدر کرار کا شیر جو دیکھ رہا ہے، عباس کی نگاہوں کے جلال میں وہ خوف ہے کہ کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ حرملہ کو حکم دیا گیا، اے حرملہ تیرا تیر چلا، ایک مرتبہ تیر چلا، ایک ہاتھیرا کی آنکھ سے عباس کے پیوست ہوا۔ اس نائسے میں جیسے ہی آنکھ میں تیر لگا، ایک ظالم آگے بڑھا، ایک عظیم گرز ابو الفضل عباس کے سر پر لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ ایک مرتبہ جری نے ندا بلند کی، یا مولا، عزکم اللہ۔ دشمن کے لشکر سے راوی رپورٹر، روایت بیان کرنے والا، کبھی وہ الفاظ بیان کرتا روایت کے، کبھی اپنا آبزرویشن، اپنی نگاہ، کہتا میں نے دور سے دیکھا درے خیمہ پر جب مولا امام حسین کھڑے دیکھ رہے تھے فراز پر، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بان الانکسار علی وجہ الحسین، میں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار نمودار ہوئے، غم کے آثار نمودار ہوئے۔ امام وقت کی ڈھارے سے عباس، حسین نے کہا بھیا عباس الان انکسر ظہری، اب میری کمر خمیدہ ہو گئی، اب میرا چارہ کار مختصر ہو گیا۔ عزاداروں سن سکو گے، ادھر عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں، ادھر حسین کمر تھام رہے ہیں، ادھر ظالموں کی طرف سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہائے شیر خدا کا شیر زمین پر گر گیا۔ میں نے عرض کر دیا، آپ نے سن لیا، ذرا عزاداروں تصور کرو، ایک ذاکر نے مولا ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کیے، خطیب نے مداح نے، اور جب مجلس تمام ہو چکی، گھر جا کے جب سویا، آنکھیں بند ہوئی تھی، کیا دیکھا؟ مولا عباس آئے ہیں۔ پوچھا مولا عباس سے عرض سلام کے بعد، ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا دیکھ ذاکر، اگر تم میرے مصائب پڑھنا چاہتا ہے نا تو میرے مصائب بیان کر، میری مصیبت بیان کر۔ مولا میں آپ ہی کی تو مصائب بیان کر رہا تھا، کہ نہیں میری مصیبت نہیں تو نے بیان، یہ تصور ہے، میری مصیبت تو نے بیان نہیں کی، کیا میری آپ مولا آپ کی مخصوص مصیبت؟ کہتے ہیں ذرا تصور کر، جو بھی انسان بلندی سے کوئی بھی شخص کوئی جری گرتا ہے تو ہر گرنے والا بلندی سے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ مولا عباس کو ہمارا سلام، فاطمہ کلابیہ ام البنین کو ہمارا سلام، جسے جب خبر پہنچی کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، عثمان ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے، جعفر شہید کر دیے گئے، ایک ایک بیٹے کا نام سنتی کہتی فدا ہو حسین پر، یہاں تک کہا گیا عباس بھی شہید ہو گئے، کہا فدا ہو حسین پر۔ جیسے ہی بشیر نے کہا حسین بھی شہید کر دیے گئے، تو ایک مرتبہ کہتا بشیر اب تو نے میرے رگے جگر کو، رگے قلب کو پارا کر دیا، ہائے میرا آقا حسین، ہائے میرا آقا حسین۔ میں نے عرض کیا جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، آنکھ سے تیر پیوستہ ہے، سر پر گرز لگا ہے، شانے قلم ہو چکے ہیں، زمین پر آئے ہوں گے تو کیسے آئے ہوں گے؟ یقیناً فاطمہ اپنا دامن پھیلا کر آ گئی، اے میرا لال عباس آجا میری آغوش میں آجا۔ ادھر عباس زمین پر آئے، ادھر حسین کمر خمیدہ، آگے بڑھ
بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلا ایک جو مقام پہ پہنچے جہاں پہ حسین نے حسین کے عباس کے ہاتھ کو اٹھایا، دایاں ہاتھ اور ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب اس کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں حسین کے سینے میں اتنا درد تھا کہ حسین نے عباس کے ہاتھ سے اپنے سینے کو سہارا دیا۔ آگے بڑھ کر جب سراہنے پہنچے، عزادارو بس آخری جملہ، آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ اللہ نے حسرت حسین، اے بھیا عباس، زندگی بھر آقا کہا، ایک مرتبہ کم سے کم بھائی کہہ دو۔ اے آقا حسین، اے مولا حسین، اے بھیا حسین، میری بھی خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں لے جانا۔ میری سکینہ، میں نے پانی کو ماتم حسین۔ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار